العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں جمعہ کے دن عید ہوئی تو انہوں نے نماز عید پڑھائی، جمعہ نہ پڑھایا۔ اس واقعے کی خبر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ملی تو انہوں نے فرمایا ان کا یہ عمل سنت کے مطابق، دو عیدیں پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، جمعہ کا خطبہ اور عید کا خطبہ، جمعہ کا دن عید کا دن، یہ جمع ہو جائیں دو خطبے ایک دن میں تو پھر چاہے تو جمعہ پڑھے اور چاہے ظہر کی نماز پڑھ۔ امام نسائی اس کو بیان کرتے ہیں 1593۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ دو خطبے جس دن جمع ہو جائیں تو وہ دن بڑا بھاری ہوتا ہے، حکومت گر جاتی، اور حکومت کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ چاند آگے پیچھے کر دیں، دو عیدیں اکٹھی نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آج کے دن دو عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، خوشی کے دو موقع اکٹھے ہو گئے، دو خطبے ہمیں میسر آ جائیں گے۔ اور ہمارے ہاں یہ حکومت کو بڑا وقتہ پڑ جاتا ہے، جمعے کی عید، یہ سفر کا مہینہ ہے اور یہ اس سے متعلقہ بات بھی، دو عیدیں جمع ہو گئی، بس حکومت کی خیر نہیں، اور پھر رات کے 3 بجے چاند دکھا دیتی، لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو عید کا اعلان ہوتا ہے۔ وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، تو صبح عید پڑھانے کے لیے علماء تیار نہیں تھے، شک کا روزہ تھا، یہ ہمارا تو روزہ ہے، عید کیسے پڑھ لیں؟ تو وہ مین پارک میں کراچی میں زبردستی ایک مولوی کو اٹھا کر لے آئے کہ عید پڑھاؤ، لوگ بھی آ گئے۔ اب کوئی عالم کسی مسجد میں کسی مسلک والا بھی عید کے لیے تیار نہیں، سب نے روزے رکھے۔ اس نے سجدے میں لے جا کے جوتی اٹھائی اور سجدے میں سے بھاگ گیا، ساری قوم سجدے میں پڑی ہوئی، وہ سجدہ لمبا ہوا، حنفیوں کے ہاں تو ویسے ہی سجدہ چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑی دیر انتظار کیا، کسی نے اللہ اکبر کہا، کسی نے سبحان اللہ کہا، تو ایک سمجھدار تھا، اس نے سر اٹھا کے دیکھا، اس نے کہا یہ مولوی کوئی نہیں ہے، مصلی تھے، ہو گیا، بھاگ گیا وہ۔ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور پھر اللہ رخصت بھی دے رہا ہے، چاہو بھائی ظہر پڑھ لو 4 رکعتیں فرض پڑھ لو، چاہو تو خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ جاؤ۔ یہ ماہ سفر کے مہینے میں اور اس قسم کی یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ ساری سنت کے خلاف، تو اس کی شکایت ابن عباس کو ملی، مفسر قرآن، 11 سال کے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے۔ علم کا پہاڑ، انہوں نے فرمایا یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، بالکل ٹھیک کیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے، بالکل صحیح کیا۔ جمعے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گنجائش ہو تو روزانہ جو کپڑے پہنتے ہو ان کے علاوہ جمعے کے دن کپڑے بنا لو، ایک نیا سوٹ رکھ لو کہ میں نے جمعے کے دن پہننا۔ کتنا اہتمام ہے، شادی کے لیے تو ہم نے کئی سوٹ رکھتے ہیں، ایک بارات کا ہوتا ہے اور ایک ولیمے کا ہوتا ہے، ایک ملاقات میں بھی بندے آ سکتے ہیں، روزانہ سوٹ بدلو، اور جمعے کے دن جیسا اٹھ کے منہ بھی نہیں دھویا تو وضو بھی آ کے مسجد میں کریں گے۔
جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کے کپڑوں کے علاوہ کپڑے بناؤ، یہ عید کا دن ہے، یعنی تیاری کر آؤ، خوشی کا دن ہے۔ ابن ماجہ 1096۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کی سردی میں جمعے کی نماز جلدی پڑھتے تھے اور شدت کی گرمی میں دیر سے پڑھتے تھے۔ خیال رکھتے تھے کہ سردی کا موسم ہے، جلدی فارغ کرو، گرمی ہے تو تھوڑا سا سورج کو ڈھل جانے دو۔ صحیح بخاری 906۔ ہم جو لیٹ آتے ہیں مسجدوں میں جمعے کے دن بالخصوص، علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی نماز جمعہ میں سجدہ یا تشہد میں آ کر ملے، اتنا لیٹ ہو گیا، اسے پھر جمعے کی بجائے نماز ظہر پڑھنا ہوگی، کیونکہ جمعہ کے لیے ضروری ہے کم از کم 1 رکعت ضرور پالے۔ جو شخص جمعہ کی 1 رکعت بھی نہ پا سکے اس کا جمعہ فوت ہو گیا، لہذا اسے ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ فتاوی اسلامیہ 541۔ اللہ اکبر۔ اور جو لگاتار جمعہ چھوڑنا شروع کر دے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، جمعہ پڑھنے نہیں آیا۔ ہم جب پڑھتے تھے نا تو ایک حافظ قرآن تھا، بڑی پیاری تلاوت کرتا، جمعے میں ہمیں نظر نہ آیا، ہم نے دیکھا حافظ صاحب نہیں آئے، چھوٹا تھا ہم سے بہت، وہ میٹرک میں تھا، ہم کالج میں تھے، عصر مغرب پہ کہیں ملاقات ہو گئی کہ آپ جمعے پہ نظر نہیں آئے، کدھر تھے حافظ صاحب؟ کہتے ہیں میں کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا، آج انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا، میں نے جمعہ ہی نہیں پڑھا۔ سبحان اللہ، مسلمان ہیں۔ رمضان المبارک میں میچ رکھیں گے تاکہ سارے مسلمان جمعے کے لیے تیاری نہ کریں، میچ دیکھتے رہیں۔ یہودی دیکھو کیسے چالیں چلتے ہیں، جمعے کے دن رکھیں گے، رمضان المبارک میں رکھیں گے، روزہ نہ رکھے کھلاڑی، روزہ رکھ کے دوڑے گا کیسے، بالر کیسے بھاگے گا؟ اللہ اکبر، دین کے دشمن۔ اور لوگ قرآن پڑھیں گے رمضان المبارک میں، نہیں، وہ تو سنچریاں گنیں گے، فلاں نے اتنی بنائی تھی، پچھلے سال اتنی بنائی تھی، اس سے پچھلے سال۔ اور پھر جمعے کے اندر کیا ہوگا؟ بھاگو بھاگو، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، آگے جمعہ ہی فوت ہو گیا، دل پر کالا ڈاٹ لگا دیا اس۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غسل کیا پھر جمعہ میں آیا، جتنی تقدیر میں تھی نماز پڑھی، 2 4 6 8 جتنی اس کی ہمت تھی نفل پڑھتا رہا، خطبہ سے فارغ ہونے تک خاموش رہا، چپ، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ نمبر 1 غسل کیا، نمبر 2 خطبہ شروع ہونے سے پہلے نفل پڑھے، نمبر 3 خاموش رہا، نمبر 4 جمعے کی نماز پڑھی، اس کے جمعے سے گزشتہ جمعے تک اور 3 دن کے اور گناہ معاف ہو گئے۔ یہ 4 کام تسلی سے کیا کریں۔ اور جو جمعے کے لیے آیا اور مسجد میں کھیلتا رہا صف سے اور تنکوں سے اور کرسیوں سے، اس نے فضول کام کیا۔ صحیح مسلم 857۔ اس حدیث سے ثابت کیا ہوا؟ جمعے کے خطبے سے پہلے رکعات مقرر نہیں، کم از کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ ہمت ہے نمازی کی جتنے چاہے نفل پڑھ لے، لیکن 2 رکعت ضروری، جتنے چاہے نفل پڑھ لے، پھر قرآن پڑھتا رہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز جمعہ کے علاوہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، پھر احتیاطی ظہر احتیاطی
پتہ نہیں جمعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں اور فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ کمال نہیں ہے؟ جمعہ پڑھا ہے اپنے پاس سے، پتہ نہیں جمعہ ہوا کہ نہیں، ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں، 4 رکعت، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 12 رکعتیں پھر پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حنفیوں کے ہاں ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ کیا کہو گے اللہ کے بارے میں؟ جمعہ فرض تو اللہ نے کیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، آؤ جمعے کے لیے، تو اللہ کو کیا جواب دو گے کل کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگا جمعے کے ساتھ ظہر بھی احتیاطی پڑھنی چاہیے تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہو گے؟ خیانت کی ہے انہوں نے۔ اللہ اکبر، اللہ نے جمعہ فرض کیا ہے، مسجد میں آ گئے اب جمعہ پڑھو، ظہر احتیاطی کیا چیز ہے؟ یہ دین کے اندر اضافہ، بدعات۔ ویسے کہیں گے نماز ہی پڑھی ہے نا جی، ظہر میں نماز ہی پڑھی ہے نا، بدعت کیسے ہے؟ سجدے کی ہیں، رکعت کی، 12 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، نبی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ آگے بڑھنا ہے۔ اللہ نے جمعہ فرض کیا ہے، یہ بدعتی ساتھ ظہر کی رکعتیں بھی پڑھتے ہوتے، ظہر احتیاطی، باقاعدہ حنفی فقہ میں فتویٰ دیتے ہیں اس کا مولوی۔ جمعے کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ نہ رکھو، جمعرات ہے، رات جمعے کی آ گئی ہے، اب مصلی پہ نہ کھڑے ہو جاؤ کہ جمعہ ہے، شروع ہو گیا جی، اور روزہ بھی رکھتے ہیں، منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح مسلم 1144۔ جمعے کے دن کریں کیا؟ سورۃ کہف پڑھو، سورۃ کہف کی تلاوت کرو، دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھو، یہ کرنے کے کام ہیں۔ اٹھتے ہیں ظہر احتیاطی شروع کر دیتے ہیں۔ ابو داود 1047 نمبر، چلتے پھرتے درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد، اکیلے جا رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے نجات دے دے گا کثرت درود کی وجہ سے، آخرت کی تکلیفوں سے نجات دے دے گا۔ اور رب سے مانگ رہے ہو نا، اللہم صلی علی، یا اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے، اللہ سے مانگ رہے ہو نا، نبی کے لیے آسمان سے رحمتیں اتریں گی، اپنے لیے بھی، صلی اللہ علیہ نبی۔